جناب ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو فیصلہ آباد میں کی گئی تقریر ہے اس کے بعد پاکستان کی سیاست میں ایک طوفان سا برپا ہے، اور یہ نہیں کہ پہلے طوفان نہیں تھا، لیکن اس بار ہم دیکھتے ہیں کہ طوفان کی شدت میں مزید اضافہ ہوا ہے، اور جو عمران خان صاحب کے مخالفین ہیں ان کی خواہش ہے کہ ان کی اس تقریر کو استعمال کر کے کسی بھی طور پہ عمران خان کو جتنا زیادہ دیوار کے ساتھ دھکیلا جا سکتا ہے ان کو دھکیل دیا جائے۔ اچھا، اس میں صرف دیوار کہتے ہیں نا کہ دیوار تک دھکیلنے کی خواہش نہیں ہے، بلکہ خواہش یہ بھی ہے کہ اگر ممکن ہو تو عمران خان پر انتخابی سیاست کے دروازے جو ہیں وہ بند کر دیے جائیں، یعنی کہ ان کو ڈسکوالیفائی کروا دیا جائے۔ اچھا، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جی جو پاکستان آرمی ہے، پاکستان فوج ہے، اس کا بھی شدید رد عمل آیا اس تقریر کے اوپر، اور میں اس بات سے بالکل متفق ہوں کہ فوج جیسے ادارے کو دنیا کے کسی بھی ملک میں جو ہے نہ زیر بحث اس طرح بنایا جاتا ہے، نہ اس کی جو اس میں پروموشنز ہو رہی ہوں، ٹرانسفرز ہو رہی ہوں، اور اس میں جو مطلب ہے اور اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں، اس کو کسی بھی طور پہ آپ نہ زیر بحث بناتے ہیں نہ ان پہ تنازع کھڑے کرتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بدقسمتی سے یہ ہو رہا ہے، اور عمران خان پہ جو مبینہ الزام ہے کہ انہوں نے جناب فوج کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس سے پہلے بھی ایک سیاستدانوں کی طویل فہرست ہے کہ جنہوں نے یہ کام زیادہ زور و شور سے کیا اور فوج کو زیادہ متنازع بنایا، بلکہ باقاعدہ سازشیں کی، اور ان تمام سازشوں میں اور اس تمام یہ جو کہتے ہیں نا فوج کو انڈرمائن کرنے میں اگر کسی کا نام سر فہرست آتا ہے تو وہ نواز شریف صاحب کا ہے اور ان کے خاندان کا ہے، اور اس پہ ہم یقیناً تفصیل سے مزید بھی بات کریں گے۔ لیکن آپ ایک جھلک تو دیکھیں کہ مختلف وقتوں میں نواز شریف صاحب نے، ان کی صاحبزادی نے اور ان کے قریبی رفقا جو ہیں وہ کیا کچھ کہتے رہے ہیں اور کس طرح سے کہتے رہے ہیں، ملاحظہ کیجیے۔ میں خدائی لہجے میں دھمکیاں دینے والوں کو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے کوئی مذموم حرکت کی تو اس کے ذمہ دار عمران خان کے علاوہ جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل فیض حمید اور جنرل عرفان ملک ہوں گے۔ کارگل میں ہمارے سینکڑوں جاں بازوں کو شہید کروانے اور دنیا بھر میں پاکستان کو رسوا کرنے کا فیصلہ فوج کا نہیں تھا، چند مفاد پرست جرنیلوں کا تھا۔ آج تمام سوالوں کے جواب فوج کو نہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ کو دینے ہیں، جنرل فیض حمید کو دینے ہیں۔ جنرل باجوہ صاحب، آپ کو 2018 الیکشن میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی اور عوام کے مینڈیٹ کی چوری کا حساب دینا ہے۔ جنرل باجوہ صاحب، آپ کو ارکان پارلیمنٹ کی ہارس ٹریڈنگ کا حساب دینا ہے۔ ہم نے پہچاننا ہے کہ اس وردی کو داغدار کرنے والے 2 یا 3 کردار کون سے ہیں، اور ان کرداروں کو پھر ہم نے وردی کی آڑ نہیں لینے دینی۔ آپ لوگ یہ جانتے ہو کہ قاضی فائز عیسیٰ کو کس نے نکالنے کی سازش کی اور کیوں کی؟ تھینک یو۔ تو جناب جیسا کہ آپ نے جھلک دیکھی کہ نواز شریف صاحب، ان کی صاحبزادی نے کس کس طرح سے جو ہے پاک فوج کے خلاف کیا کیا نہیں کہا اور کیا کیا کس کس طرح سے نہیں کہا، اور یہ مطلب ان کے جو قریبی حواری ہیں انہوں نے بھی مطلب کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور ہم دیکھیں گے کہ ذرا سے آگے چل کے میں مزید بات کروں گا کہ نواز شریف صاحب کا کیا کردار رہا ہے جب وہ پہلی بار وزیر اعظم بنے، دوسری بار بنے، تیسری بار بنے، تو کس طرح کا کردار رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم ذرا سا بات کریں کہ عمران خان صاحب کی جو تقریر ہے اس کو اس کے صحیح تناظر میں دیکھنا اور سمجھنا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ شہباز شریف حکومت جو ہے وہ ایک انتہائی متنازع حکومت ہے، اس کے جائز ہونے پہ یعنی کہ اس کی لیجیٹیمیسی پر ایک سوالیہ نشان ہے، اور یہ سوالیہ نشان کیوں ہے کہ ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے کہ جس طریقے سے اس کو جو ہے مسلط کیا گیا، ابھی بھی ایک نامکمل پارلیمنٹ ہے، ایک نامکمل جو ہے قومی اسمبلی ہے، جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جی قانون سازی بھی ہو رہی ہے بڑے دھڑلے سے، اور وہ قانون سازی جو ہے وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے نہیں ہو رہی، بلکہ چند اشخاص کو بچانے کے لیے، ان کی کرپشن کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اس کو کہتے ہیں بچانے کے لیے انہوں نے نیب جیسے ادارے کو بھی جو ہے بالکل کمپرومائز کر دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حکومت کسی بھی طرح کی چاہے قانون سازی کرے، کوئی بھی فیصلے کر لے، کسی بھی قسم کا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کی ٹرانسفر پوسٹنگ کرے، اس کے اوپر ایک سایہ سا ہوگا اور وہ ایک متنازع چیز بن جائے گی۔
یہ مطلب ہے ان کے گرد اگر کوئی شریف لوگ بھی آگے کھڑے ہو جائیں نا تو ان کے وجہ سے ان کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان کھڑا ہو جائے گا. اور اس کی بات ہمیں یوں سمجھ میں آنی چاہیے کہ حکومت کے جتنے بھی سرکردہ چہرے ہیں بشمول شہباز شریف صاحب کے, ان پہ کرپشن کے یعنی کہ بدعنوانی کے بڑے بڑے الزامات ہیں. اور خود شہباز شریف صاحب پہ صرف 2 جو کیسز ہیں منی لانڈرنگ کے, ان کی مالیت جو ہے 29 ارب ہے. وہ کیسز کیوں عمران خان صاحب کے زمانے میں نہیں چلے, آج کیوں نہیں چل رہے, اس پہ ایک الگ بحث ہے. اور یہ بھی ہماری تاریخ کا ایک بڑا تاریخ پہلو ہے کہ اگر کسی کے پاس طاقت ہو, اس کے پاس کانٹیکٹس ہوں, تو وہ بڑی سے بڑی چوری کر لے, اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو بات یہ ہوئی کہ اگر شہباز شریف صاحب کی حکومت متنازع ہے اور اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں انتہائی غیر مقبول حکومت ہے, لوگ اس پہ اعتماد نہیں کرتے, تو یہ جو بھی فیصلے کرے گی اس کے اوپر لوگ جو ہے شک و شبہ سے اس کو دیکھیں گے. اور جب تک ہماری جو ادارے ہیں اس بات کو نہیں سمجھ لیتے, وہ درست فیصلہ جو ہے وہ نہیں کر سکیں گے. یقیناً جناب ہمارے جو ادارے ہیں, ہماری پاکستان آرمی ہے, اس کے جو لیڈرشپ ہے اور اس کی پوری قیادت ہو, چاہے اس کے مطلب ہے کہ ڈاؤن دا لائن لوگ ہوں, ان کو بالکل یہ پتہ ہے کہ پاکستان کا آج بھی جو سب سے مقبول کہتے ہیں نا ادارہ ہے, وہ پاکستان آرم فورسز ہیں. وہ صرف پاکستان فوج نہیں بلکہ ہماری فضائیہ بھی ہے, بحریہ بھی ہے. لوگ بہت اعتماد کرتے ہیں, آنکھیں بند کر کے اعتماد کرتے ہیں. اور میں کہتا ہوں جی, چاہے وہ ہمارا لیفٹیننٹ ہو, چاہے لیفٹیننٹ جنرل ہو, چاہے آرمی چیف ہو, ان کی نہ اہلیت پہ کسی کو شبہ ہے, نہ قابلیت پہ شبہ ہے, اور نہ ان کی کہتے ہیں نا حب الوطنی پہ شبہ ہے. اور اس کی وجہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ واحد ادارہ ہے کہ جہاں پر میرٹ کے اوپر بھی کام چلتا ہے, بھرتی میرٹ کے اوپر ہوتی ہے, جتنی ترقیاں ہوتی ہیں وہ میرٹ پر ہوتی ہے, کوئی سفارش نہیں چل رہی ہوتی. تو یہ ایک بڑی اعتماد کی بات ہے. لیکن کیونکہ یہ حکومت متنازع ہے اور کیونکہ اس حکومت کے جائز ہونے پہ سوالیہ نشان ہے, تو اس کا بوجھ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری آرم فورسز پر آ رہا ہے. اور جو بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ تنقید کر رہے ہیں, وہ اپنے دکھ کا اظہار کر رہے ہیں, وہ شاکی ہیں, وہ کوئی مطلب فوج مخالف نہیں ہے, پاکستان دشمن نہیں ہو گئے. وہ ان کو شکایت ہے, دکھے ہوئے دل ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس پہ پھر انشاءاللہ کبھی تفصیل سے بات کریں گے. لیکن ہمیں یہ جو بڑا سوال میرے نزدیک ہے کہ جو شریف خاندان ہے اس پر کیوں جو ہے سوالیہ نشان ہوتا ہے, نواز شریف پہ کیوں سوالیہ نشان ہوتا ہے. اس کی بڑی وجہ ہے کہ چاہے ڈان لیگ سے لے کر آپ بی ایم ڈبلیو کے اسکینڈل تک چلے جائیں, کہ جب آپ یاد کریں کہ جنرل آصف نواز صاحب کا زمانہ ہوتا تو پہلی مرتبہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تھے, تو یہ بات ڈاکیومنٹڈ ہے, عامر ضیاء نہیں کہہ رہا, ڈاکیومنٹڈ ہے, کتابوں میں لکھا ہے اور ریسرچ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ باقاعدہ نواز شریف صاحب نے بی ایم ڈبلیو گاڑیاں جو ہیں وہ رشوت میں دینے کی کوشش کی, لیفٹیننٹ جنرلز کو دینے کی کوشش کی, اس زمانے کے جو آرمی چیف تھے آصف نواز صاحب ان کو دینے کی کوشش کی. اور وہ بڑا مطلب ہے کہ ان کے اس زمانے میں ان کے پاس غالباً ٹویوٹا کراؤن گاڑی ہوا کرتی تھی, تو کہا جی یہ آپ کی شان کے مطابق نہیں ہے. انہوں نے بی ایم ڈبلیو کی گاڑی شہباز شریف صاحب نے پیش کی, ان کے ہاتھ میں تھی, تو ظاہر ہے کہ آرمی چیف نے منع کر دیا. اس کے ایک اپنا ایک شان ہے, اس کے ایک اپنا انداز ہے کام کرنے کو, اور ہم توقع ہی نہیں کرتے اس طرح کی چیز ہونے کی. لیکن میں صرف کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی جو ہے اٹیمپٹس دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا. انہوں نے خاکم دہن جو ہے پاکستان آرمی کو بھی پنجاب پولیس بنانے کی کوشش کی, اور یہی نہیں, وہ اس زمانے میں شکایت ہوئی تھی, جو اس زمانے کے آرمی چیف تک شکایتیں گئی تھی کہ ذات کی بنیاد پہ, برادری کی بنیاد پہ کوشش کرتے تھے کہ نیٹ ورکنگ کریں, اور فوج میں پروموشنز اور اس چیز کے اوپر ان کی کوشش ہوتی تھی کہ جی کسی طرح سے ان کی مرضی کا بندہ جو ہے آ جائے, جس کو ان کو ڈپٹ دیا گیا, باقاعدہ ڈانٹ دیا گیا کہ ڈو ناٹ انٹرفیئر. تو یہ بات ڈاکیومنٹڈ ہے اور سب کو پتہ ہے. اس کے بعد ہمیں پتہ ہے جی کاکڑ صاحب آئے تو ان کا فارمولا کس طرح سے چلا اور ان کی چھڑی نے کس طرح سے کام کیا. پھر جب دوسری مرتبہ وزیر اعظم بنے نواز شریف صاحب, تب بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے کچھ نہیں سیکھا, اور اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا جو اداروں کے ساتھ تناؤ تھا اور ان اداروں کے اوپر جو ایک شک شبہ کرنے کی بات تھی وہ اسی طرح جو ہے وہ قائم رہی. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس میں بھی ایک آرمی چیف کو پہلے رخصت کیا گیا, جہانگیر کرامت صاحب کو, بڑے زبردست افسر تھے, ان سے بھڑ گئے یہ. پھر مشرف صاحب کے ساتھ جنرل پرویز مشرف صاحب کا وہ طیارہ اغوا کا جو ہائی جیکنگ کیس تھا, وہ کوئی جعلی کیس تو نہیں تھا, ٹھیک ہے یہ اور بات ہے کہ انہیں این آر او اس پہ مل گیا. باقاعدہ فوج میں ڈویژن کی کوشش کی, ایک بہت ہی مطلب انجینئرنگ کور کے بندے کو اٹھا کے انہوں نے کہا جی وہ مشرف صاحب کو ریپلیس کرے گا, جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ فوج کا رد عمل سامنے آیا. تو ان کی ایک بڑی پرانی تاریخ ہے اور یہ سب کچھ کرتے رہے. پھر لوگوں نے سوچا کہ بھئی تیسری مرتبہ آئیں گے
تو انشاءاللہ عقل مندی کا مظاہرہ کریں گے اور اس بار کوئی گڑبڑ نہیں کریں گے. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈان لیکس ہو گیا. جنرل رحیل شریف صاحب سے ان کی کشیدگی تھی. حالیہ دنوں میں آپ دیکھیں جنرل باجوہ کے خلاف، جنرل فیض حمید کے خلاف باقاعدہ کیمپین کی نواز شریف صاحب نے، اور وہ تو اس میں عمران خان نے تو بالکل کہتے ہیں نا اس کا اشر اشیر بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کہا عمران خان نے. وہ جس طرح بہت سارے عام پاکستانی شکایت کریں، اسی طرح عمران خان بھی جو ہے وہ شکایت کر رہے ہیں کہ جی جو غیر جانبداری جو ہوتی ہے، جو کہتے ہیں نا جب خاکم بدین گھر میں اگر آگ لگ جائے تو دیوار و در غیر جانبدار ہوتے ہیں، انسان غیر جانبدار نہیں ہوتا. تو اس طرح کی شکایتیں ہیں جو لوگ کر رہے ہیں. اور کیونکہ پاکستان کی اکثریت جو ہے پولیٹیکلی کریکٹ لوگ چھوڑ دیں جو تھوڑے سے لبرل ہیں، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے پاکستان آرمی کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر پاکستان جیسے ملک کا ایک ہسٹوریکل ایوولوشن ہے جس میں پاکستان آرمی کا کردار رہا ہے، تو اس میں وہ ہاتھ پیر چھوڑ کے نہیں بیٹھ سکتی کہ جناب وہ ان لوگوں کے سپورٹ کر دے کہ جنہوں نے ماضی میں مطلب ہے چاہے وہ کشمیر کاز ہو، چاہے وہ انڈیا کے ساتھ تعلقات ہو، ایک پوری الزامات کی بڑی فہرست ہے. الزامات نہیں ہے، پھر میں کہوں گا ڈاکیومنٹڈ ہے، کتابوں میں لکھا ہے. ان کا انشاءاللہ ہم کبھی اور تفصیل سے بتائیں گے کہ جناب جو سب سے لاڈلا عمران خان پہ الزام ہے نا کہ سب سے لاڈلے وہ ہیں. میں سمجھتا ہوں سب سے بڑے جو لاڈلے ہیں جو ہر بار مطلب تمام کارروائیاں کرتے ہوں لیکن پھر ان کو ایک پتلی گلی مل جاتی فرار ہونے کی، وہ تو نواز شریف صاحب ہیں. تو یہ سمجھنا چاہیے کہ جی کس اسپرٹ کے اندر جو ہے عمران خان صاحب نے یہ بات کی اور کس طرح سے کی. تو عرض یہ کرنا ہے کہ اگر ہم حالیہ تاریخ کو بھی دیکھیں، اس میں جو کل تک نواز شریف صاحب جس کی بھی ہم نے آپ کو جھلک بھی دکھائی تھی، مریم صاحبہ جو کہا کرتی تھیں، ان کا موازنہ آپ عمران خان کے بیانات سے کر لیں تو پھر آپ کو لگے گا کہ چائے کی پیالی میں طوفان کو برپا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ کتنا درست ہے، اور کیا جو ہے پاپولر لیڈرشپ کو اور اداروں کو ایک دوسرے کے سامنے آنا چاہیے؟ بالکل نہیں آنا چاہیے. پاکستان میں اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ سیاسی جو اتنی مہادارائی بڑھی ہوئی ہے اور تلخیاں بڑھی ہوئی ہیں اس کو کسی طرح سے آپ کم کریں. اور یہ بات بھی سوچنے کی کہ جو غیر مقبول اور متنازع شہباز شریف حکومت ہے، اس کے کیے گئے فیصلوں کا، قانون سازی کا، اس کو عوام کس نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہم بھی سوچ رہے ہیں، آپ بھی سوچئے اور ہمارے اداروں کو بھی سوچنا چاہیے. اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.